مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہی ذلت و خواری، کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے، اس کا مطلب لیکیج ہے، کہیں گڑبڑی ہے، کہیں تو بھی لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، کیا یہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دلیل اس طرح. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمہ من السحت او الربا فالنار اولی بہ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. اور یہ روایت حسن لغیرہ ہے علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی. تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی. کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے، طیب روزی دی ہے، وہ کھاؤ. اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ کھڑے ہوئے، فقام اسٹینڈ اپ، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات بولنی ہے. کیا بولو؟ کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا، بہت پیارا ہے، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی. دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الہی میں، کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، قبول کر لی جائے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، کیا؟ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس آدمی کا بھائی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا، نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص نبی سے کہہ رہے ہیں، اور نبی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے آپ اللہ سے دعا کیجئے. یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بنا سکتا ہے. تو دو مسئلے معلوم ہوئے، کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا پریشان حال ہوں، میرے لیے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں، تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھے آدمی سے، دعا کر دیجئے آپ میرے لیے. لیکن یہ عقیدہ ہو مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، کہا بولو، کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تم نسخہ خود استعمال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، جلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے، یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، بس اپنی روزی کو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا. ایک ہی کام کرنا ہے. اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب دعوت بننے کے لیے، اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کر لو، مستجاب دعوت ہو جاؤ، تکن مستجاب دعوت۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ، اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ 40 يَوْمًا، تو 40 دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ چلیے جناب، آپ مسجد میں جائیے 40 دن تک نماز پڑھیے 5 وقت کی، اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے، پھر پڑھتے رہیے، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے، سحری ہے، اور ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا، صرف بھوکا رہنا ہوا۔ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے، تو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ ہی میں وہ جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ اور یہاں حرام کو سحت کہا گیا، سحت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں؟ ایک ہے آکل، کھانے والا، اور ایک ہے اکال، بہت زیادہ کھانے والا۔ مبالغہ کیسے گا؟ جیسے غافر، بخشنے والا، غفار، بہت زیادہ بخشنے والا۔ ایک ہے سامع، سننے والا، ایک ہے سماع، بہت زیادہ سننے والا۔ یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماعون للکذب اکالون للسحت۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک آکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے۔ یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی۔ پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھونک دیا ہے، اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرما ہے۔ پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اتر رہی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے۔ بتائیے یہ آیت معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہیں تو وہ یہودی، اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھونک رکھا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ کتنی قسم کی تجارتیں ہیں، کتنے قسم کے دھندے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصول رزق کے 2 ذرائع ہیں، ایک زراعت ہے اور ایک تجارت ہے۔ میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے، کھیت میں دنوں رات کام کرتے تھے، وہ لوگ بھی سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ 5 بیگھہ کھیت یا 1 بیگھہ کھیت یا 5 ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں۔ یہ 5 ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہے، ہمیں 5 کنٹل، 1 کنٹل 100 کلو کا، 5 کنٹل ہمیں ہر فصل پر دے دینا۔ گیہوں کی فصل کے اوپر 5 کنٹل گیہوں دے دینا، دھان کی فصل پر 5 کنٹل
دھان دے دینا. اب بتائیے یہ سود نہیں ہے؟ آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے 5 کنٹل لینا ہے اور 5 کنٹل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بیع میں، کسی بھی لین دین میں، کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے، متبایعین میں سے، مشتری اور بائع میں سے، خریدار اور جو ہے دینے والے کے درمیان، ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو، ایک کا فائدہ ہو تو وہ بیع حرام ہے. ایک کا فائدہ ایک کا نقصان حرام ہے. اس کو کہتے ہیں کٹوتی پر کھیت دینا. تقریباً 90% کسان سود کی اس لعنت میں گرفتار ہیں. تو حصول رزق کے بنیادی ذرائع 2 ہیں. ایک زراعت ہے، 90% کسان سود کی لعنت میں گرفتار ہے، وہاں بھی حرام طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما کر کے حرام لقمے اپنے پیٹ میں جانا. اور حصول رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے، تجارت. نئی نئی شکلیں تجارت کی، قسطوں پر چیزوں کو لینا. بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لی جائے تو جائز ہے، لیکن میں نے غور کیا، جہاں تک میری سمجھ ہے، میں ایک دلیل دے رہا ہوں. یہ چشمہ ابھی لیجئے تو 100 روپے کا ہے، ابھی پیسہ دے دیجئے تو 100 روپے کا ہے. اور قسط پر لیجئے اگر 1 مہینے میں دے رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں تو یہ 150 روپے کا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 50 روپیہ زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا؟ اسی کا نام تو سود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیع بالتقسیط جائز ہے. کیسے جائز ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. اسی طریقے سے بزنس کی نئی نئی قسمیں، RCM، RPM، ایم وے، بیع بالتقسیط. ایم وے تو بیع مخاطرہ ہے، اس میں لنک بنانی پڑتی ہے. مثلا آپ نے 5000 روپیہ کہیں جمع کر دیا یہ کمپنی کے لیے، یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ان کو. اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا، آپ کو پیسہ واپس نہیں کرتے وہ لوگ. تو آپ غور کریں گے تو یہ سارے کے سارے جو بزنس ہیں جس کا نام ابھی میں نے بتایا، جیسے RCM ہے، RPM ہے، ایم وے ہے، وغیرہ وغیرہ. شیئرز کے بہت سارے، حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں. ہاں وہ شیئرز جائز ہیں، وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی ہے. اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پورا یقین ہے تو آپ وہ شیئر خرید سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 90% جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے، اسی طریقے سے 90% مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر، میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں،